الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى آلہ رسولہ الکریم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین ثم آمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا فانی میں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصی طور پر ہمارے آخری پیغمبر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے جنتی کون۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ جنت میں جانے کے لیے دو طریقے ہیں۔ ایک تو آپ کو معلوم ہے، بخوبی ہم جانتے ہیں کہ ایک انسان جب نیک کام کرتا ہے، اور نیکی کا کام کیا ہے؟ نیکی کے وہ کام جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے وہ نیکی کے کام ہیں، جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے جنت میں جائیں گے، روزہ رکھیں گے جنت میں جائیں گے، توحید پر قائم رہیں گے تو جنت میں جائیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے تو جنت میں جائیں گے، ہم دیگر نیکی کے کام کو انجام دیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ بات پوری طرح سے بالکل آیا ہے، شیشے کی طرح صاف ہے، برابر۔ اچھا، لیکن ایک چیز یہ ہے، ہم نیک اعمال کے ذریعے سے جنت میں جائیں گے، اور ایک چیز ایسی ہے جس کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، سبب بنایا ہے، ریزم بنایا ہے، جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے۔ ایک تو خود بذات نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ ہم کو جنت میں داخل کرے گا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے ذریعہ بنایا ہے کچھ لوگوں کو جو ہمارے اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ انشاءاللہ چار چیزیں ہیں، چار چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ وہ کون کون سے اشخاص ہیں، وہ کون کون سے لوگ ہیں جس کو اللہ نے ہمیں ہمارے اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ پہلے خطبے میں جو پہلا خطبہ ہوگا انشاءاللہ میں دو چیزیں بیان کروں گا، اور دوسرے خطبے میں دو چیزیں بیان کروں گا۔ پہلے خطبے میں جو مجھے بیان کرنا ہے دو لوگ کے حوالے سے جو ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ دوسرے خطبے میں بیان کروں گا کہ وہ دو لوگ کون ہیں جن کے ذریعے سے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ بار الہ سے دعا کرتا ہوں، بار الہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین کرام، جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے ہم بیسک اور بنیادی چیز کو سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں اسلام کا بیسک کیا ہے، اسلام کا کیپٹل کیا ہے، اسلام کا جو پلر ہے، جو کھمبا ہے وہ کیا ہے؟ اگر میں کسی سے پوچھوں، سوال کروں کہ اسلام کس چیز پر قائم ہے، تو آپ کا جواب کیا آئے گا؟ اسلام توحید پر قائم ہے۔ توحید یہ اسلام کا کیپٹل ہے، توحید یہ اسلام کا بنیادی سرمایہ ہے۔ انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، عمرہ کرے، صدقہ و خیرات کرے، نیکی کے سارے کام کو انجام دے، اگر وہ انسان توحید سے نا آشنا ہے، توحید سے نا واقف ہے، توحید کو سمجھتا ہی نہیں ہے، تو اس کے سارے اعمال برباد ہیں۔ کیوں؟
توحید کو سمجھنے والا کبھی شرک نہیں کرے گا. توحید کو سمجھنے والا کسی غیر کے آستانے پہ اپنی پیشانی خم نہیں کرے گا. توحید کو جاننے والا، توحید کو سمجھنے والا کبھی کسی غیر کے سامنے اپنا دامن نہیں پھیلائے گا. توحید کو سمجھنے والا کبھی کسی غیر کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلائے گا. توحید کو سمجھنے والا کبھی کسی غیر کے سامنے دعا نہیں مانگے گا، کسی سے بیٹا بیٹی نہیں مانگے گا، کسی کے سامنے اپنی پریشانی اور مصیبت کو دفاع کرنے کے لیے توحید کو سمجھنے والا کبھی کسی کے سامنے اپنا پیشانی نہیں جھکائے گا. جو توحید کو سمجھتا ہے وہ صرف اور صرف پیشانی جھکائے گا. اس کی پیشانی کسی کے سامنے جھکے گی تو رب کے سامنے جھکے گی. تو اسلام کا کیپٹل جو ہے، اسلام کی جو بنیادی چیز ہے توحید ہے، اور توحید کی وجہ سے اللہ ہم کو جنت میں داخل کرے گا. میرے بھائیو، توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر مال دولت اکٹھا کر لے، جائیداد پراپرٹی اکٹھا کر لے، دنیا کے اندر عزت کما لے، شہرت کما لے، اونچوں سے اونچے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائے، اگر اس کا انتقال کفر کی حالت میں ہوا، مشرک کی حالت میں ہوا، تو انسان قیامت کے دن اتنا مجبور، اتنا لاچار، اتنا بے بس، اتنا کمزور ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا نہیں سکتا ہے. قرآن مجید کا تیسرا پارہ دیکھیے، تیسرے پارے کی آخری آیت اٹھا کے دیکھیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. میرے پروردگار نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں جس کا انتقال ہو گیا، قیامت کے دن میدان محشر میں یہ کفار و مشرکین اللہ کے دربار میں زمین بھر کے سونا بھی لا کر کے رکھ دے اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانا چاہے تو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا نہیں سکتے. ملء الارض ذهبا، یہ کفار و مشرکین جن کا انتقال دنیا کے اندر کفر کی حالت میں ہوا، مشرک کی حالت میں ہوا، اگر یہ میدان محشر میں زمین بھر کے سونا بھی اکٹھا کر لیں، جمع کر لے اور اللہ کے دربار میں لا کے رکھ دے کہ اللہ میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں، دوزخ کی آگ سے بچ جاؤں، تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. اللہ، یہ ہے توحید. ہم خوش نصیب ہیں الحمدللہ، اللہ نے ہمیں اہل حدیث بنایا، ہم توحید پرست ہیں. ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے، اپنے دامن کو دراز کرتے تو اللہ کے سامنے کرتے ہیں. ہم کسی کے مجبور نہیں ہیں اور اللہ نے ہمیں مجبور کیا ہی نہیں ہے. ہم توحید پرست سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں، ہماری پیشانی جھکتی ہے تو اللہ کے سامنے جھکتی ہے. ہمیں کبھی بھی زندگی میں، لائف میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی اذیت پہنچتی ہے تو ہم اپنی پریشانی اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں، کسی غیر کے سامنے بیان نہیں کرتے ہیں. آج کتنے ایسے مسلمان گھرانے موجود ہیں میرے بھائیوں، بچہ سے جوان ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اسے توحید کا مطلب پتہ نہیں ہے، اسے توحید کا علم نہیں ہے. اگر توحید کا علم ہوتا تو آج اس کے گلے میں تعویذ نہیں ہوتا. اگر توحید کا علم ہوتا تو آج اس کے ہاتھوں میں چھلا نہیں ہوتا. اگر توحید کی جانکاری ہوتی تو آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں، پیر میں، گلے میں دھاگے نہیں ہوتے. اگر توحید کی جانکاری ہوتی تو آج ہم شرک نہیں کرتے، کسی مزاروں پہ جا کے سجدہ نہیں کرتے. اگر توحید کی جانکاری ہوتی تو ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اگر توحید کی جانکاری ہوتی تو ہم بیٹا بیٹی اللہ سے مانگتے، نہ کہ کسی غیروں کے سامنے اپنی پیشانی خم کرتے. آج بچہ جوان ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، 80-90 سال کی عمر ہو گئی ہے، آج بندے کو توحید نہیں معلوم ہے توحید کیا ہوتا ہے. ہم نے توحید کی نعمت کو سمجھا کہاں ہے؟ ہم نے توحید کی قدر کہاں کی ہے؟ توحید کی عظمت کیا ہے؟ توحید کی فضیلت کیا ہے؟ توحید کی نعمت کیا ہم نے سمجھا کیا ہے؟ توحید کی نعمت کو سمجھنا ہے تو بلال حبشی سے پوچھو، جنہوں نے توحید کی خاطر تکلیفیں اٹھائیں، برداشت کی. گرما گرم پتھر کے نیچے دبے ہوئے کفار و مشرکین، بڑے بڑے سردار کہتے ہیں اللہ کے دین کو چھوڑ دو، نبی کے دین کو چھوڑ دو، پھر بھی تکلیف کے عالم میں ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں. پھر بھی بلال حبشی کے دل سے ایک ہی صدا نکل رہی ہے، ایک ہی آواز نکل رہی ہے، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں اللہ کی بندگی کروں گا. یہ ہے توحید میرے بھائی، میرے مسلمان دوستو. پہلی چیز ہے توحید جو تمہیں جنت میں لے کے جائے گی. وَمَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. جس انسان کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کیا، وہ انسان جنت میں داخل ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ من قلبہ ونفسہ. جو شخص
سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، سچے دل سے خلوص للہیت سے جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، میں گارنٹی لیتا ہوں قیامت کے دن اس آدمی کے حق میں سفارش کروں گا۔ یہ کس کی زبان مبارک سے کلمہ ادا ہوئے؟ ہمارے اور آپ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، اللہ کے لیے توحید کو سمجھو۔ توحید کی اتنی اہمیت ہے کہ ایمان کا آغاز توحید سے ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کو مسلمان بناتے ہیں، کسی کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اسے توحید کی دعوت دیتے ہیں، نہ کہ نماز کی دعوت دیتے ہیں، نہ کہ حج اور عمرہ صدقہ و خیرات کی۔ سب سے پہلے ہم اس انسان سے کہتے ہیں تمہیں دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے، ایمان ایکسپٹ کرنا ہے، ایمان قبول کرنا ہے، تو تمہیں کہنا پڑے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ایک انسان جب یہ کلمہ پڑھتا ہے تب جا کے مسلمان بنتا ہے، اقرار کرتا ہے تب جا کے ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے یہاں تک فرما دیا ایمان کا آغاز توحید ہے، تو ایمان کا اختتام بھی توحید پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جب تم کسی بیمار آدمی کے پاس جاؤ، وہ مرنے والا ہے، اس کی جان نکلنے والی ہے، تو ایسے آدمی کے پاس جاؤ اور اسے کلمے کی تلقین کیا کرو، کلمے کی تلقین کیا کرو۔ وہاں جا کے خرافات مت کرو، دنیا کی باتیں مت کرو۔ ہاسپٹل میں گئے ہیں تیمارداری کرنے کے لیے، تو وہاں پہ جا کر کے تم صرف اس کے سامنے کلمے کی ادائیگی کرو، کلمہ پڑھو۔ خدا نہ خواستہ تمہارے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جو انسان اس دنیا سے جانے والا ہے، اس کی زبان مبارک پر بھی کلمہ آ سکتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا ایمان کا آغاز ہے توحید، تو ایمان کا اختتام بھی توحید پر ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایک چیز آپ سے بیان کروں کہ توحید کی خاطر تکلیفیں جھیلنا پڑے گی، توحید کی خاطر مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، غم، رنج، ہر چیز کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جنت پہ جانا ہے تو توحید کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، جان بچی تو لاکھوں پائے، ایک کہاوت ہے، لیکن ایمان والے کے لیے جان بھی بعد میں، پہلے ایمان کا نمبر آتا ہے۔ اگر توحید کی خاطر، ایمان کی خاطر تمہیں اپنی جان کی قربانی بھی پیش کرنی پڑے تو دیریک نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہندوستان کے اندر ایسا ماحول کریٹ ہو رہا ہے، آج آپ کی سوسائٹی کے اندر، آپ کے سماج کے اندر، آپ کے ہندوستان کے اندر، آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، آج مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی جاتی ہیں، مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ آج ہو سکتا ہے آنے والے دور میں ہم سے ہماری توحید چھیننے کی بات کی جائے، ہو سکتا ہے آنے والے دور میں ہم سے ہمارا ایمان چھیننے کی بات کی جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے نماز پہ پابندی لگائی جائے، ہو سکتا ہے کہ ہماری مسجدوں پہ پابندی لگائی جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے وطن سے نکالا جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ کی بندگی سے، اللہ کی عبادت سے دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو ایسے عالم میں، ایسے وقت میں مسلمانوں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرا رب ہمارے لیے کافی ہے۔ دنیا کی ساری ظالم طاقتیں ایک ہو جائے، دنیا کی ساری ظالم حکومتیں ایک ہو جائے، اور ہم کو رب کی بندگی سے، رب کی عبادت سے روکنے کی کوشش کرے، میرے بھائیوں ایسے نازک موڑ میں صرف اور صرف ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ 313 صحابہ تھے نا جنگ بدر میں، برابر کی نہیں ہے؟ اور جنگ بدر میں کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 نا؟ 313 صحابہ مسلمان جنگ کے میدان میں کود پڑے، نہ ہاتھوں میں خنجر، نہ تلوار، نہ ڈھال، نہ برچی، کچھ نہیں، اور وہاں 1000 کا لشکر موجود ہے۔ میرے بھائیو اللہ کی قسم، 1000 کا لشکر، جو سب کے ہاتھوں میں تلوار ہے، گھوڑے ہیں، ڈھال ہے، برچی ہے، ہر ایک خنجر وہاں موجود ہے، اور ایمان والے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان والے کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کی ذات کا بھروسہ ہاتھ میں، یہ توحید والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ اللہ کی قسم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوریا میں ایک جھوپڑی میں جا کر کے رونے لگے، سجدہ کیا، اللہ سے دعا مانگی، اللہ 313 صحابہ ہیں، اگر یہ مر گئے، اگر یہ شہید کر دیے گئے تو قیامت کی صبح تک تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، قیامت کی صبح تک تیری عبادت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم میرے بھائیو، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھیے، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے 5000 فرشتوں کو جنگ بدر کے میدان میں بھیجا، اور 5000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے 313 صحابہ کی مدد کی ہے۔ میرے بھائیوں ایسا ایمان اپنے اندر پیدا کرو، ایسی توحید اپنے اندر پیدا کرو،
جو فرشتے جنگ بدر میں آئے تھے، اگر آج ہندوستان کے اندر بھی تمہارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ہندوستان کے اندر بھی تم کو تکلیفیں دی جاتی ہے، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر تمہارے اندر توحید ہے، ایمان ہے، تو جو فرشتے جنگ بدر میں آ سکتے ہیں وہ آج تمہاری مدد کے لیے ہندوستان میں بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن ویسا ایمان قائم کرو، ویسی توحید قائم کرو۔ میرے بھائیو، پہلی چیز یہ ہے توحید کو اپنے دل کے اندر پیدا کر لو، اللہ کی قسم جنت تمہاری پکی ہے۔ دوسری چیز مختصر بیان کروں گا، میں نے کہا کہ اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، اللہ نے ایک سبب بنایا ہے کہ اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ میرے بھائیو، دوسری چیز بڑی ہی اختصار کے ساتھ، وقت ہو چکا ہے، وہ ہے آپ کے بوڑھے والدین۔ توحید کو سمجھ لیے نا، والدین۔ اچھا ایک چیز یہ بتاؤں میں آپ کو، جہاں پر اللہ نے قرآن مجید کے اندر توحید کا ذکر کیا ہے، اپنی بندگی کا ذکر کیا ہے، اپنے ایک ہونے کا ذکر کیا ہے، وہیں پر اللہ نے والدین کا ذکر کیا ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ایسی ہیں جو میں تم کو دکھا دوں کہ اللہ نے اپنے حقوق کے بعد تمہارے والدین کا حق بیان کیا ہے۔ جیسے کہ سورہ نساء کی آیت اٹھا کے دیکھیے، سورہ نساء کے اندر اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اوکے، سورہ نساء کے اندر۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں بھی اللہ نے اپنا ذکر کیا اور تمہارے والدین کا ذکر کیا۔ سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ آپ اٹھا کے دیکھیے، اللہ نے کیا خوبصورت انداز میں، نوجوانوں ہمیں شرم سے ڈوب جانا چاہیے، قرآن مجید ہم پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، ہمیں اپنے والدین کی عظمت اور ان کی فضیلت کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ نے کتنی خوبصورت انداز بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ اکبر، کہ آپ کے رب نے فیصلہ کیا کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور تمہاری ذمہ داری بن جاتی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، انہیں اف تک مت کہو، انہیں جھڑکو مت، اور اپنے رب سے بڑی ہی عاجزی کے ساتھ یہ دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ، یہ والدین جن کو تو نے جنت میں جانے کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ میرے والدین پر رحم فرما، اللہ میرے ماں باپ پر شفقت فرما، جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھ پر شفقت کیا تھا، رحم کیا تھا۔ میرے بھائیوں، آج اتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، سینکڑوں نوجوان میری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ میرے بھائیوں، آج تم نے اس قرآن پہ کتنا عمل کیا؟ تم کتنا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہو؟ تم کتنا اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہو؟ کوئی ہے ایسا نوجوان تو بتاؤ مجھے میرے بھائیوں، اکا دکا مل جائیں گے۔ آج نوجوانوں ہماری حالت تو یہ ہے، ہم نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں تو رب کے سامنے کیا دعا کریں گے؟ نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں، اپنی پیشانیاں اللہ کے دربار میں آ کے خم نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ سے اپنے ماں باپ کے لیے کیا دعا کریں گے؟ میرے بھائیوں، افسوس ہوتا ہے نوجوانوں، تم پر، تمہاری زندگی پر افسوس ہوتا ہے۔ آج ایک نوجوان اللہ کی بندگی سے دور ہے، آج ایک نوجوان اللہ کے ذکر و اذکار سے دور ہے، آج ایک نوجوان اللہ کی بندگی سے دور ہے، اللہ کی عبادت سے دور ہے، قرآن و حدیث سے دور ہے۔ آج ایک نوجوان میرے بھائیوں اس ماں سے بھی کوسوں دور ہے جس ماں نے 9 مہینہ اپنے پیٹ میں اس بچے کو رکھا۔ آج ایک نوجوان اس ماں سے کوسوں دور ہے جس ماں نے پیدائش کے وقت بڑی تکلیف اور بڑی ہی اذیت برداشت کی تھی۔ آج ایک نوجوان اس ماں سے کوسوں دور ہے میرے بھائیوں جس ماں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ آج ایک نوجوان اس ماں سے کوسوں دور ہے جس ماں نے 2 سال تک اپنی پستان سے اپنے بچے کو لگا کر کے رکھا، اپنا خون دودھ کی شکل میں اس معصوم سے بچے کو پلاتی رہی۔ آج ایک نوجوان اس ماں باپ سے کوسوں دور ہے میرے بھائیوں۔ میرے نبی نے فرمایا وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالدَّيُّوثُ وَالرِّجْلُ۔ 3 قسم کے انسان قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہوں گے میرے بھائیوں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اس آدمی کا ذکر کیا جس نے اپنے ماں باپ کے دل کو دکھایا ہو، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچایا ہو، اپنے ماں باپ کو اذیت پہنچایا ہو، اپنے ماں باپ کو دکھ میں مبتلا کیا ہو، ایسا انسان قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ میرے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا العاق لوالدیہ، ماں باپ
باپ کے دل کو ٹھیس پہنچانے والوں، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ اگر تمہیں جنت میں داخل ہونا ہے، تمہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے، تو سن لو، اپنے والدین کو راضی کر لو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ والدین کی رضامندی میں میرے رب کی رضامندی ہے، اور والدین کی نافرمانی میں، والدین کی ناراضگی میں میرے رب کی ناراضگی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ ایک توحید جو آپ کو جنت میں لے کے جائے گی، اور دوسرا جو ذریعہ ہے آپ کے لیے جنت میں جانے کا، وہ ہے آپ کے بڑے والدین۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں بارے الہ، جو میں نے باتیں کہی اللہ ہم تمام لوگوں کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام کو زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ تو ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔